یہ قرآن کریم کی دو اہم اور بنیادی صفات ہیں۔ قرآن لا ریب کتاب ہے، قرآن کریم کتاب ہدایت ہے۔ اس کے بعد یعنی سورہ بقرہ کی آیت 2 سے لے کر آیت نمبر 20 تک تفصیل کے ساتھ قرآن کریم کے کتاب ہدایت ہونے کا واضح بیان کیا۔ یہ بتا دیا کہ اہل تقوی جن کے دلوں میں ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہے، جو ضدی نہیں ہیں، ماننے والی طبیعت رکھتے ہیں، وہ ہدایت قبول کر لیتے ہیں۔ مگر کافر اور منافق جن کی فطرت میں ضد اور ہٹ درمی ہے، جو اصلی بدبخت ہیں، وہ ہدایت قبول نہیں کریں گے۔ اب یہاں آیت نمبر 23 اور 24 سے قرآن کریم کے لا ریب کتاب ہونے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ قرآن کریم لا ریب کتاب ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن غیر مسلم اپنی ہٹ درمی کی بنا پر اس پر اعتراض کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم سے متعلق کفار مکہ اور دیگر غیر مسلموں کا بنیادی نظریہ یہ تھا کہ یہ کتاب اللہ پاک کی طرف سے اتاری ہوئی نہیں ہے۔ ان سے اگر پوچھا جائے کہ اگر یہ اللہ پاک کا کلام نہیں ہے تو کس کا کلام ہے، اس سوال کا کوئی واضح جواب ان غیر مسلموں کے پاس نہیں تھا۔ اس بارے میں وہ مختلف ہیلے بہانے بناتے تھے۔ کوئی کہتا تھا یہ شاعری ہے، کوئی کہتا تھا یہ نجومیوں اور کہنوں کی باتیں ہیں، کوئی کہتا تھا کہ قرآن کریم یہ جادو ہے، کوئی کہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلام خود گڑھ لیا ہے یا کسی سے بنوایا ہے۔ غرض کے جتنے منہ اتنی باتیں تھیں۔ کوئی غیر مسلم واضح طور پر یہ ثابت نہیں کر پایا تھا کہ اگر یہ کتاب اللہ پاک کا کلام نہیں ہے تو پھر کیا ہے۔ اللہ پاک نے ان غیر مسلموں کے تمام شک و شبہات کو اور فضول الزام تراشیوں کا صرف ایک ہی جواب دیا۔ ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، ترجمہ کنز العرفان، اور اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں کوئی شک ہو جو ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل کی ہے، یعنی اگر تمہیں شک ہے کہ یہ قرآن کریم اللہ پاک کا کلام نہیں ہے تو پھر ایک کام کرو۔ وہ کام کیا ہے؟ فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ۔ یعنی اے غیر مسلموں، تم بھی انسان ہو، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انسان ہیں، تم بھی عربی ہو، وہ بھی عربی ہیں، تم بھی اسی ملک کے رہنے والے ہو جہاں وہ رہتے ہیں، تم بڑے زبان دان بھی ہو، تم میں بڑے بڑے شاعر بھی ہیں، بڑے بڑے نجومی اور کاہن بھی موجود ہیں۔ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو امی ہیں کہ اس دنیا میں آپ نے کسی سے کچھ نہ سیکھا، لیکن تمہارے اندر تو پڑھے لکھے بھی ہیں، بڑے بڑے تجربہ کار بھی موجود ہیں۔ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ یہ کلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سے بنا لیا ہے تو تم بھی ایسا کلام بنا کر دکھا دو، اور زیادہ نہیں، اس کلام کریم کی چھوٹی سے چھوٹی صورت جیسی ہی کوئی صورت بنا کر دکھا دو۔ پھر اس میں کوئی پابندی نہیں کی ایک ہی شخص یہ کام کرے، بلکہ تمہیں کھلی چھوٹ دی جاتی ہے۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اللہ کے علاوہ اپنے سب مددگاروں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ یعنی تم سب مل جاؤ، سارے شاعر جمع کر لو، سارے کاہنوں اور نجومیوں کو بلا لو، جس کو اپنے کام میں مددگار سمجھتے ہو، سب کو جمع کر لو۔ اگر تم اس جیسی کوئی ایک صورت بھی بنا لو تو سمجھ لینا کہ تم سچے ہو۔ اور فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ،
پھر اگر تم یہ نہ کر سکو اور تم ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یعنی اگر تم سب مل کر بھی چھوٹی سے چھوٹی صورت جیسی کوئی صورت بھی نہ بنا سکو اور واقعی تم ایسا نہیں کر سکو گے تو جان لو کہ تم جھوٹے ہو، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں۔ لہٰذا ان کا اور ان کی طرف اترنے والے اس کلام مجید کا مقابلہ کر کے خود کو جہنم کا حقدار مت بناؤ، ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ سب سے پہلے تو اس بات پر غور کر لیا جائے کہ غیر مسلموں کو اعتراض اللہ پاک کے کلام پر نہیں تھا، ان کو اعتراض محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور صداقت پر تھا۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ پاک کتاب نازل فرما نہیں سکتا، بلکہ وہ کہتے تھے کہ اللہ پاک نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کلام اتارا نہیں۔ انہوں نے خود سے بتایا ہے، یہ معاذ اللہ جھوٹ کہتے ہیں کہ یہ اللہ پاک کا کلام ہے۔ اللہ پاک نے اس کے جواب میں بھی قرآن کریم ہی سے متعلق چیلنج ارشاد فرمایا، فرما دیا اے غیر مسلموں، اگر تمہیں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت پر اعتراض ہے تو اس کا جواب بھی ہمارا کلام مجید ہی ہے۔ تم قرآن پڑھو، اس کے جیسا کلام بنا کر دکھاؤ، اگر تم بنا لو تو تم سچے ہو، ہمارے محبوب جھوٹے، اور اگر ایسا نہ کر سکو تو پھر مان لو کہ ہمارا پیارا کلام قرآن مجید ہی اس بات کی تصدیق کرتا ہے، اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ہمارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں۔ الحمدللہ ہم عاشقان رسول کا یہ ماننا ہے کہ پورے کا پورا قرآن مجید نعت مصطفیٰ ہے۔ اس پر اور بہت سارے دلائل کے ساتھ ایک دلیل یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کی ہر آیت، ہر سورت سارے دلائل کے ساتھ اس کا معنی چاہے کچھ بھی ہو، اس کا مفہوم چاہے کچھ بھی ہو، جب کہ وہ قرآن کی صورت ہے تو صداقت مصطفیٰ کی کو بھی بیان کرتی ہے۔ قرآن کی ہر صورت، قرآن کی ہر آیت صداقت مصطفیٰ کو بھی بیان کر رہی ہے۔ خلیفہ مامون الرشید کے دور کی بات ہے، ایک مرتبہ خلیفہ کے دربار کے اندر ایک یہودی آیا، اس نے بہت اچھی باتیں کی۔ مامون الرشید نے اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، مگر اس نے انکار کر دیا کہ میں اسلام قبول نہیں کروں گا۔ 1 سال کے بعد وہ مامون الرشید کے دربار کے اندر دوبارہ آیا۔ اس وقت وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکا تھا، اس نے کافی سارا علم دین بھی سیکھ لیا تھا۔ اس سے جب پوچھا گیا کہ تمہارے اسلام قبول کرنے کی وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، تو وہ بولا پچھلے سال جب میں آپ کی مجلس میں آیا تھا تو تھوڑی دیر بیٹھا اور جب اٹھ کے چلا گیا تو میں مختلف مذاہب کا امتحان لینے کا میں نے ارادہ کیا، چنانچہ میں نے تورات، انجیل اور قرآن مجید کے 3 نسخے لیے اور ان کو اپنے پاس رکھا اور میں نے اس کے اندر کمی بیشی لکھ دی۔ یہ نسخے لے کر میں یہودیوں کے پاس گیا، عیسائیوں کے پاس گیا، انہوں نے مجھ سے وہ نسخے خرید لیے کہ یہ ہمارے انجیل کے ہیں، یہ ہمارے تورات کے لکھے ہوئے ہیں، تو اس لیے انہوں نے خرید لیے۔ چنانچہ جب وہ قرآن مجید کے بدلے ہوئے نسخے لے کر اسلامی کتب خانے کے اندر داخل ہوا تو انہوں نے ان کو غور پڑھا، تو جب انہوں نے دیکھا کہ اس کے اندر تو کمی بیشی کی گئی ہے، قرآن کریم کے اندر کمی بیشی کی گئی ہے، تو انہوں نے مجھ سے وہ نسخے خریدنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ قرآن مجید کے اندر تم نے کمی بیشی کی ہے، یہ قرآن پاک کے اندر کمی بیشی ہم برداشت نہیں کر سکتے، یہ نسخے ہم تمہارے نہیں خرید سکتے۔ تو اس سے مجھ پر اسلام کی سچائی واضح ہو گئی اور میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ مبدل ہوئے انبیاء کے صحائف، مبدل ہوئے
انبیاء کے صحائف محرف نہ ہوگا صحیفہ تمہارا۔ سبحان اللہ۔ اب اس شعر کی وضاحت سنیے۔ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام جو صحیفے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے، ان کی امتوں نے ان کی قدر نہ کی اور ان میں تبدیلیاں کر ڈالی، مگر اے محبوب ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی شان ہے کہ اللہ کریم نے آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن کریم کی حفاظت خود اپنے ذمہ کرم پر لی ہے۔ اللہ پاک نے اپنے ذمہ پر قرآن کریم کی حفاظت لی ہے، لہٰذا آپ پر اترنے والی کتاب قرآن کریم میں کبھی بھی تبدیلی نہیں ہوگی۔ دیکھیں 1450 سال پہلے قرآن کریم جیسا تھا آج بھی ویسا ہے، کوئی آیت میں زبر زیر میں بھی تبدیلی نہیں ہوئی۔ تو یہ قرآن کریم کی حفاظت اللہ پاک نے اپنے ذمہ کرم پر لی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ پاکیزہ کلام قرآن مجید الحمدللہ، یہ مبارک کتاب آج صدیوں بعد بھی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سچا نبی اور اسلام کے سچا دین ہونے کی واضح دلیل ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جس دور کے اندر قرآن کریم نازل ہوا، یہ اہل عرب کی فصاحت و بلاغت کے عروج کا زمانہ تھا۔ عرب والوں کو اپنی زبان دانی پر بڑا ناز تھا، سب قوموں کو عجمی کہا کرتے تھے۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ اصل میں کلام کرنا تو ہمیں ہی آتا ہے، باقی سب ہی گنگے ہیں۔ جیسی شاعری ہمیں آتی ہے، جیسی شاعری ہم کر لیتے ہیں، ایسی شاعری کوئی نہیں کر سکتا۔ جس انداز جس ڈھنگ سے ہم بات کرنا جانتے ہیں، اس ڈھنگ سے پوری دنیا کے اندر کوئی ذات کلام نہیں کر سکتی۔ یہ کون کہتے تھے؟ یہ عرب کے رہنے والے لوگ کہا کرتے تھے۔ بہت بڑے شاعر تھے، بڑے زبان دان تھے۔ اہل عرب کا بچہ بڑا کمال کا شاعر اور زبان دان ہوا کرتا تھا۔ تاریخ کے اندر ان کی زبان دانی کے ایسے واقعات موجود ہیں کہ عقل کو حیران کر دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک عربی شاعر سفر کے اندر تھا، اس کے دوست بھی اس کے ساتھ ہو لیے۔ اس کے پاس کافی قیمتی سامان تھا۔ راستے کے اندر دونوں دوستوں کی نیت خراب ہو گئی۔ انہوں نے سوچا کہ اس کو قتل کر کے اس کا قیمتی سامان لے لیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور اسے قتل کر کے اس کے قیمتی سامان پر قبضہ کر لیا۔ جب وہ شخص مرنے لگا تو اس نے ایک مصرع بولا، ایک شعر کہا کہ یہ میرے گھر والوں کو جا کے سنا دینا۔ اب مجھے مارنے تو لگے ہو، ایک شعر یہ لے جاؤ میرے گھر والوں کو سنا دینا۔ اب وہ دونوں دوست گھر پہنچے، اس مرنے والے کے گھر والوں کو بتایا کہ تمہارا شخص راستے میں مر گیا، اس کا یہ کچھ سامان ہے، یہ رکھ لو۔ ساتھ ہی وہ مصرع بولے، سنایا ان کو۔ بس یہ مصرع سننے کی دیر تھی، اس شخص کی جو بیٹی ہے اس نے فوراً کہا یہ دونوں شخص میرے والد کے قاتل ہیں، میرے والد کو ان دونوں نے قتل کیا ہے، انہیں فوراً پکڑ لیا جائے۔ چنانچہ بعد میں جب تحقیق کی گئی، ریسرچ کی گئی تو سارے ثبوت مل گئے اور ان کا قاتل ہونا ثابت کر دیا گیا۔ اب دیکھیے وہ شخص کلام کرنے کے اندر کتنا ماہر تھا اور اس کی بیٹی کلام کو سمجھنے کے اندر کتنی ماہر تھی۔ اس نے کس طرح خفیہ انداز میں اپنے قتل کی ساری داستان ایک مصرعے کے اندر میں بتا دی۔ لڑکی نے اس کو سمجھ بھی لیا۔ ایسے ماہر زبان دانوں کو چیلنج کر دیا گیا۔ فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، تو تم اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ۔ مگر قربان جائیے کہ یہ کلام الہی ہے، یہ کتاب کریم بے مثل کتاب ہے۔ اہل عرب 23 سال تک 23 ایئرز تک اسلام کا مقابلہ کرتے رہے۔ دین اسلام کو دنیا سے مٹانے کی خاطر انہوں نے تن من دھن کی بازیاں لگائیں، جنگیں کی، قتل ہوئے، غلام بنائے گئے، انہوں نے بڑا کچھ کیا، لیکن قرآن کا مقابلہ نہ کر سکے، آج بھی نہیں کر سکتے، اور قیامت تک چیلنج دیا گیا قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس جیسی کوئی آیت کوئی صورت نہیں بنا لا سکتے۔
یہ سب مل کر قرآن کریم کی چھوٹی صورت مثلا سورہ کوثر جیسی 3 آیات بھی نہ بنا سکے، اور بنا بھی کیسے سکتے تھے کہ یہ اللہ پاک کا کلام ہے۔ اس جیسا کلام بنانا کسی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ تیرے آگے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اب اس شعر کی وضاحت سنیے۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی زبان اقدس پر، آپ کی زبان اقدس سے ادا ہونے والے اللہ پاک کے کلام قرآن مجید کی شان و عظمت کے سامنے عرب کے بڑے شاعر، بڑے بڑے ماہر ایسے بے بس ہیں، یوں لگتا ہے کہ ان کے منہ میں زبان نہیں ہے۔ نہیں بلکہ ایسے لگتا ہے ان کے تو جسم میں جان ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسا نہیں کہ اہل عرب نے قرآن کریم کے مقابلے کی کوشش نہیں کی، انہوں نے کوششیں کی تھی، مگر یہ عاجز رہے۔ جو بھی عربی بڑے سے بڑا فصیح، بڑے سے بڑا ماہر عربی دان قرآنی آیات کو سنتا تو یہی کہتا جاتا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں، قرآن کریم کی یہ شان ہے۔ ایک دفعہ کسی اعرابی نے یہ آیت مبارکہ سنی، فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا، پھر جب وہ بھائی اس سے مایوس ہو گئے تو ایک طرف جا کر سرگوشی میں مشورہ کرنے لگے، کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی مخلوق اس کلام جیسا کلام کرنے پر قدرت نہیں رکھتی۔ اے عاشقان رسول، ہم نے قرآن کریم کے بارے میں سنا، ہمیں بھی چاہیے کہ صبح و شام دن رات تلاوت قرآن کی ترغیب ہمیں دلائی گئی۔ تلاوت قرآن افضل عبادت ہے۔ قرآن کریم کا ایک حرف پڑھنا، یہ 10 نیکیاں اس پر ملتی ہیں۔ قرآن کریم پڑھنے سے رحمت نازل ہوتی ہے، فرشتے پروں سے سایہ کرتے ہیں،